میں خاموش رہا, میں نے کچھ نہیں کہا. لیکن جب آج کل پرسوں یا 2-3 دن کے اندر پھر وہ پوسٹ کو دوہرائی گئی اور عبد المالک, چلو ٹھیک ہے عبد المالک کا نام بھی وہاں کا ٹھیک تھا, لیکن جب اس کا نام اسد الدین اویسی صاحب سے جوڑا گیا تو میں ضروری سمجھا کہ اب مجھے چلنا چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے, کیونکہ مجھے میرے قائد پہ پورا بھروسہ ہے, پورا یقین ہے کہ وہ اس امت کے ہستے مر سکتا, مٹ سکتا, وہ یہ کام نہیں کریں گے ان کے. اور میں نے ڈائریکٹ فون لگایا اسد صاحب کو, جمعہ کی نماز پڑھ کر آئے, ہم لوگ پوسٹ کے اوپر ہم لوگ بیٹھے تھے گھر میں, چرچا چل رہی تھی. میں نے بولے یار دیکھیے ایسی پوسٹ آئی. میں نے اسد صاحب کو ڈائریکٹ فون کیا, اسد صاحب نے فون اٹھایا, بولے بول. میں بولا صاحب ایسی بات چل رہی ہے. تو بولے کنفرم ہے کیا؟ مطلب کنفرم یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم. بولے یار اگر اس کو تم معلومات دو وہ صحیح میں قادیانی ہے کیا؟ مطلب سر قادیانی ہے یا نہیں ہے یہ میں نہیں بولتا ہوں, لیکن جس وقت کارپوریشن کا الیکشن ہونے جا رہا تھا تو وہ بیلواغ سے الیکشن لڑ رہا تھا, وارڈ نمبر 16 سے وہاں سے امیدواری کرنے جا رہا تھا. تیسرے محاذ کا میئر کا امیدوار بھی طے ہو چکا تھا لگ بھگ. تو اس وقت ایک ذمہ دار شخص, شہر کا ایک ذمہ دار آدمی, ایک ذمہ دار سیاسی لیڈر, ایک MLA آصف شیخ رشید نے جیلانی چوک کے جلسے میں کہا تھا کہ یہ قادیانی ہے. تو ایک اگر وہ ذمہ دار ہے, کچھ بھی ہے, 9-2-11 ہے, 9-2 ہے, جو بھی ہے, لیکن اس نے کہا ہے, میں بولا یہ بات کا ثبوت ہے کہ اس نے وہ چیز کہا. اگر کسی آدمی کے اوپر اتنا بڑا الزام تراشی ہو رہی تو مجلس تو کوئی حال میں ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دے گی. مجلس مسلمانوں کا دبے کٹوں کی آواز ہے. خیر یہ بڑے لوگوں کا فیصلہ ہے, ان کا جو بھی فیصلہ آئے گا, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے اللہ کی ذات سے ہمارے قائد کے اوپر کہ انشاءاللہ تعالی وہ کچھ شہر کے لیے اچھا فیصلہ کریں گے, اور ان کے فیصلے کے ساتھ ہم لوگ موجود رہیں گے. میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان کے فیصلے کے ساتھ آپ لوگ رہیں گے کیا؟ آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے جو رہیں گے پڑھیے گا مجلس کے قائد کو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے سے آپ مستفید رہیں گے کیا؟ شکریہ, بہت بہت شکریہ. وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور بہت ساری افواہیں پھیلائی جا رہی, بھائیوں میں جنگ ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, عبد المالک ٹھیک نہیں رہا, غائب ہو گیا, یہ ہے وہ ہے. بھیا میں کچھ میری بیماری کی وجہ سے پریشان تھا, اور جو لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ بھائیوں میں جنگ ہو گئی اور بھائیوں میں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, اور اللہ رب العزت کا احسان ہے رشید بھائی بیٹھے, ہم کبھی ہمارا باپ جا کے کدھر پولیس اسٹیشن کے اندر بیٹھ کے یہ نہیں بولا کہ میرا بیٹا ہے اس کو اندر. اس وقت آپ لوگ کہاں تھے؟ کوئی پولیس اسٹیشن میں جا کر بیٹھا تھا, کوئی ایس پی کی ایس سی آفس میں بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا صاحب یہاں تک آ گئے, یہاں تک پہنچ گئے, کچھ کرو نا, کچھ دیکھو نا. الحمدللہ جب ہمیں ضرورت, ہماری ضرورت شہر کو پڑتی ہے, ہم روڈ پر نظر آتے ہیں, یہی ہماری نمائندگی کہا جائے. دیکھا ہے شہر میں جب فساد ہوا 2001 کا تو ہم گھروں پر یا کوئی بیے مار کے نہیں بیٹھے تھے بھیا, الحمدللہ ہم میدان میں تھے, ہم شہر کے اطراف میں تھے, ہم شہر کے اطراف کی بستیوں میں تھے, ہم شہر کے دیہاتوں میں تھے, ان مظلوم مسلمانوں کو لانے کی کوشش کر رہے تھے. ہم نے ہمارے پورے خاندان کی جان جوجھن میں ڈال کر ان کو یہاں تک لایا اور 7 دن تک ان کو ہمارے گھروں پر رکھا. ہمیں جب تک ضرورت, ہماری ضرورت جس وقت لگی ہم اس وقت سرکار عمل رہے. یہ یہاں پر بم بلاسٹ ہوئے, بم بلاسٹ ہونے کے بعد ذرا سی آنکھ کے بیٹے پر قبرستان پر حملہ ہوا تو آپ کا پورا خاندان کا گھر میں دبک کر بیٹھ گیا, لیکن وہاں پر بھی عبد المالک نے اپنی نمائندگی کا حق ادا کیا. آپ کے بیٹے کی جان پر بنائی, آپ کے بیٹوں پر حملہ ہوا تو پوری قوم, پوری برادری دشمن ہو گئی. پھر وہاں سے آپ نے خبری گیری چالو کر دی اور پولیس کو بتانے لگے کہ فلاں سے جب یہ بم بلاسٹ میں ملوث تھا, اس کو یہاں سے اٹھا لو, اس کو وہاں سے اٹھا لو. اور اتنی پکی مخبری کی گئی کہ رمضان مہینے میں شبیر
مسیح اللہ اپنے گھر میں تلک بھونا ہوا قیمہ کھا رہا تھا. یہ تک کہ ATS کو بولا گیا کہ صاحب وہ وہاں پر موجود ہے اس کے گھر پر جا کر آپ اس کو اٹھا لو. اس نے اس کا پاسپورٹ نیپال میں پھاڑ دیا. جب ATS رگھوونشی نے اس کو اٹھایا اور پوچھا کیا بیٹا قیمہ کھا لیا کیا؟ باہر لے گیا, تیرا پاسپورٹ کا ہے, بولے چل جانے دے, تم نے نیپال میں پھاڑ دیا. یہ ہمارے شہر کے ذمہ داران لیڈران کی جانب سے یہ رول ادا کیا. اور اس کے بعد جب یہ حالات ختم ہو جاتے ہیں پھر شہر میں تنتناتے پھرتے ہیں. ان کا حال, آج ان کی سیاست کا حال ایسا ہے, یہ اسکوٹر لے کر گھوم رہے ہیں پورے شہر میں, لیکن ہار میں جو وہ ٹرک پہ لگا دیے, ٹرک پہ لگا دیے. اور ایک تو جو مقرر ہے مولانا اور حافظ, وہ تو بھٹو ہے قوم پہ بجنے والے, اور پورے شہر میں یہ بتاتے پھر رہے ہیں کہ اب جو ہو رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. جو گورنمنٹ کی جانب سے اسکیمیں آئی ہیں, جن کے گورنمنٹ اسٹیٹ گورنمنٹ کے اپنے ہیڈ ہے, ان ہیڈ کے ذریعے ہونے والے کاموں پر یہاں پر جا کر ٹکم پھاڑا لگا کر دن بھر کرسی لگا کر بیٹھ رہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کام ہم کریں. چاہے برج کا کام ہو, ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق بتا رہا ہوں, نگر اتھان 1 سے 19 شہروں میں برج پکڑے گئے, جس میں مالیگاؤں شہر کا بھی ایک ہے. یہ کرنا ہوا اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے دور میں آ گیا. اسپورٹس کمپلیکس بن رہا, وہ بھی اسٹیٹ گورنمنٹ کی اپنی ایک نیتی ہے. اردو گھر کے بارے میں آپ جانتے ہیں, یہ اردو گھر کب آیا تھا؟ اردو گھر آیا تھا منموہن سنگھ کی حکومت کے وقت, جب 15 کلمی پروگرام ظاہر ہوا تھا. سیکشن کمیٹی رپورٹ کے بعد یہ اردو گھر جب تعمیر ہونے والا. آج کریڈٹ لینے کے لیے دور میں ہماری دوسرے جو اپوزیشن کا کردار ادا کرنے والے مہا گٹھ, ان کے بارے میں تو کیا کہے. میں نے کئی حکایات رومی میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی بھی بات بنا استحقاق, بنا تحقیق, بنا جانے بوجھے اس پر غور اور تدبر اور فکر کیے بغیر, اس کی مکمل طور سے معلومات کیے بغیر اس بات کو اگر آگے کر دیا جائے, آگے پہنچا دیا جائے, آگے کنورٹ کر دیا جائے, تو مولانا رومی کے حساب سے, ان کی نسبت سے وہ آدمی ذہنی غلام ہے. وہ غلام ہے, وہ دوسروں کی رائے کا وہ شخص غلام ہے. یہ حکایات رومی میں کہ اگر کسی کے رائے مشورے کو اس کا نفع نقصان تولے کر وہ دوسروں پر مسلط کر دے تو وہ ذہنی غلام ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پانی کا جو مسئلہ ہوا, جس پر اتنا ہنگامہ ہوا, رویہ مچا, کارپوریشن میں اس کی CD بنائی گئی. ہمارے شہر کے رہنما الحاج مفتی محمد اسماعیل صاحب, انہوں نے اپنے دوران تقریر کہا کہ ہماری خواتین کارپوریٹرز کو اس طریقے سے گولی ماری گئی. اشارہ کر کر بتایا. میں یہ بات ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک ہماری جو خاتون کارپوریٹرز ہیں ان کی عزت کیا ہے؟ ارے وہ بھی عزت دار گھرانوں سے چن کر آئی ہے, منتخب ہو کر آئی ہے, اور وہاں پر آپ کے لیے احتجاج کر رہی تھی, اور آپ ہے کہ بھلے مجمع میں ان کی عزت لے رہے تھے. ارے کم سے کم آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہیے تھا, اس پر تحقیق کرنا چاہیے تھا. جب ویڈیو منظر عام پر آئی تو خجالت اٹھانا پڑی, پریشانی اٹھانا پڑی. اور اسی طریقے کے اس معاملے کو وہ جو لوگ, جو پانی کا معاملہ ہے, اس کو کچھ نادان ننھے منھے نگران کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ شہر کے لوگوں کے ساتھ فرقہ پرستی کی جا رہی ہے. مالیگاؤں شہر کا پانی داواری میں دیا جا رہا ہے اور دیگر دیہاتوں میں دیا جا رہا ہے.
मैं ईमानदाराना तरीके से कह रहा हूं, मैंने बारहा उनको चैलेंज किया, इससे पहले भी चैलेंज किया कि आप सामने सामने आकर उस पर डिबेट कीजिए। इंशाअल्लाह अगर आप गलत समझ रहे होंगे तो मैं आपकी गलत फहमी दूर कर दूंगा, और अगर आप जानबूझकर कर रहे होंगे तो राहत इंदौरी का हमने शेर लेना था कि हमें जगाना है सोने वालों को, जो दर खुला है हम वहां सदन नहीं देंगे। अगर तुम जानबूझ कर ये एक्टिंग कर रहे हो और शहर के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हो और समझने की कोशिश करने की कर रहे हो, तो तुम्हारा अल्लाह ऑफिस तुमको मैं क्या फिर तो कोई समझा नहीं सकता। ये शहर के हालात है, इस तरीके की सियासत शहर की है। इस शहर की सियासत जब इस नहज पर आ गई तो हमने भी हमारी जिम्मेदारी को महसूस किया। कब तक हम इनकी बेवकूफियों को सहते रहेंगे? कब तक हम इनकी नादानियों को सहते रहेंगे? कब तक हम इनकी गलतियों को सहते रहेंगे? हमें आगे आना होगा, और आज हमें हमारी जिम्मेदारियों को हमें भी समझना होगा। हम भी जिम्मेदार हैं इस समाज के, इस मुआशरे के, इस शहर के, यहाँ की सियासत के। हम कब तक एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे? कब तक हम हर एक को उम्मीद की नजरों से देखेंगे? हमें डर और खौफ का माहौल हमें निकालना होगा। ये मजबूरी की सियासत का खत्म करना होगा, और हमें खुद आकर आगे बढ़कर क़यादत संभालनी होगी। अब हमें किसी के भरोसे पर बैठना नहीं होगा। आज इन्हीं बातों के तहत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह तय किया है कि आने वाले वक्तों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन इलेक्शन में अपना नुमाया किरदार अदा करें। हम खुद आएंगे, हम खुद लड़ेंगे। अब हम किसी के भरोसे पर यहां पर बैठने वाले नहीं है कि फला अगर पार्टी में आता है तो फला आता है, पार्टी में आता है। इस पार्टी को हमने हमारा पसीना दिया, खून दिया, 5 साल में इस पार्टी को सींचा है, इसलिए यहाँ पर इस पर हमारा भी हक है, और इंशाअल्लाह इसकी नुमाइंदगी भी हम करेंगे। आज आने वाले वक्तों में दो अहम इलेक्शन है, पार्लियामेंट का इलेक्शन है। यहां पर हमें हमारी जिम्मेदारियों को समझना होगा। ये बहुत अहम इलेक्शन है, ये कानून साज अदारे का इलेक्शन है। यहां पर दस्तूर बनता है, यहां पर घटना बनती है, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, जो हम पर नाफिज होता है, जिसके तहत फिर इस मुल्क का कानून चलता है और उसकी जद में हम आते हैं। आपने देखा होगा कि तलाक सलासा के मामले में जिस तरीके से मुस्लिम कौम को घेरे में लिया गया, जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल्लाह पर हमला किया, ज़र्ब लगाया गया, आज बीजेपी हुकूमत ऐसे कवानीन को खत्म करके मुसलमानों का तशख्खुस इस मुल्क से मिटाना चाहती है। आज हमें हमारे वजूद की लड़ाई लड़ना होगा। कोई अगर इसको किसी का इलेक्शन समझता हो तो समझे, जो इसको पैसा कमाने का इलेक्शन समझता होगा तो समझे, जो अपनी सियासत की बका के लिए ये इलेक्शन समझता हो तो समझे। ये हम हमारी मिली जिम्मेदारी समझ कर रहने वाला ये इलेक्शन हम लड़ेंगे। हमारे वजूद का हम इलेक्शन लड़ेंगे, हमारी कौम के वजूद का इलेक्शन लड़ेंगे, हमारी मिल्लत के वजूद का इलेक्शन लड़ेंगे। इसी के साथ हमें जब ये इलेक्शन लड़ना है तो जाहिर सी बात है कि हमें तंजीमी शक्ल, तंजीमी ढांचे को भी मजबूत करना होगा।